السلام علیکم دوستو، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، حضرت مولانا ارشد مدنی اور بھارت کے بڑی بڑی تنظیموں کے ذمہ داروں نے دستخط کے ساتھ آج ایک بڑا اعلان جاری کیا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ بھارت کے بڑے بڑے ذمہ داروں نے آج کے مسلمانوں سے ایک بڑی اپیل کی ہے۔ آخرکار دوستو، ایسا کیا کچھ ہوا ہے کہ آج بھارت کے تمام ذمہ داران ایک پلیٹ فارم پر آ کر اور دستخط کے ساتھ آج کی حکومت کو یہ اعلان سنانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ جو کچھ بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، حال ہی میں وقف بورڈ ترمیمی بل کے تعلق سے جے پی سی نے اس بل کو منظوری دے دی ہے، اور اسی وجہ سے آج کے مسلمانوں کے بڑی بڑی تنظیموں کے ذمہ داروں نے اپنے دستخط کے ساتھ یہ اعلان جاری کیا ہے۔ آئیے دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ آخرکار اس اعلان میں کیا کچھ لکھا ہے۔ دوستو، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنا لیٹر پیڈ جاری کرتے ہوئے اس اعلان کو کچھ اس طرح لکھا ہے۔ نئی دلی 28 جنوری 2025۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور مسلمانوں کی تمام دینی و ملی جماعتوں نے اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کو انتہائی افسوسناک اور ملک کے لیے بدبختانہ قرار دیا ہے۔ مسلم قائدین نے کہا ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے تمام جمہوری و اخلاقی قدروں اور مسلمانوں کے دستوری حقوق کو پامال کیا گیا ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں دی گئی ان کی رائے، ان کے جذبات، احساسات کو نظر انداز کر کے نیز اپوزیشن ممبران کی تجاویز کو ریجیکٹ کر کے بلکہ منظوری کی سفارش انتہائی نامعقول، غیر جمہوری اور مسلمانوں کے حقوق پر دست درازی ہے۔ ریاست اتراکھنڈ کا یو سی سی قانون غیر جمہوری، غیر دستوری اور شہریوں کے بنیادی حقوق پر دست درازی ہے، لہذا ہمارے لیے یہ ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ملک کا دستور مسلمان سمیت تمام شہریوں کو اپنا مذہبی عقیدہ رکھنے اور مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ مسلم پرسنل لا دین اسلام کا جز ہے، جسے شریعت ایپلیکیشن ایکٹ 1937 کے ذریعے تحفظ بھی فراہم کیا گیا ہے۔ ویسے بھی کسی ریاست کو یونیفارم سول کوڈ بنانے کا ہرگز اختیار نہیں ہے، یہ ریاستی حدود سے مجرمانہ تجاوز ہے۔ بنگلور اجلاس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ اتراکھنڈ یو سی سی کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ گزشتہ سال جولائی میں مسلمانوں کے علاوہ سکھ، عیسائی، بدھ، دلت اور آدیواسی طبقات نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں یہ واضح کر دیا ہے کہ انہیں کسی بھی قیمت پر یو سی سی منظور نہیں ہے۔ ہم اتراکھنڈ کے مسلمانوں اور دیگر شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان گیدڑ بھبکیوں سے ہرگز بھی متاثر نہ ہوں، اپنے مذہبی و روایتی قانون پر کوئی مصالحت اختیار نہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے اس کی ہر سطح پر مخالفت کی جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور تمام مسلم تنظیمیں متعدد بارہا یہ واضح کر چکی ہیں کہ وقف املاک سے کھلواڑ کی حکومت کو ہرگز بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وقف ترمیمی بل 2024 کو مسلمانان ہند پوری طرح سے ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے پارلیمانی ضوابط اور حدود کا ہرگز بھی خیال نہیں رکھا اور تمام جمہوری اقدار و روایات کو بالائے طاق رکھ کر کارروائی چلائی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اور تمام مسلم تنظیموں نے اس بل پر اپنا موقف جے پی سی کو تحریری طور پر بالمشافہ پیش کیا تھا، نیز مسلمانوں نے کروڑوں کی تعداد میں ای میل بھیج کر اس کی مخالفت کی تھی۔ بورڈ کے اپنے انسٹیٹیوٹ پر 3 کروڑ 66 لاکھ افراد نے ای میل بھیجے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی دیگر تنظیموں کی کوششوں سے بھی کئی کروڑ ای میل بھیجے گئے، جس کا ریکارڈ بھی ان تنظیموں کے پاس محفوظ ہے۔ بورڈ کے بنگلور اجلاس میں تمام مسلم تنظیموں نے مشترکہ طور پہ یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ ہرگز بھی کسی کو یہ اختیار نہیں دیں گے کہ ان کی عبادت گاہوں اور دیگر وقف املاک کو ہڑپنے یا تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کرے۔ حکومت مسلمانوں کے صبر کا امتحان نہ لے اور ملک کو جمہوریت کے بجائے تاناشاہی کی طرف لے جائے۔ اقلیتوں کی جائیدادوں پر قبضہ جمانے کی کوشش سراسر ظلم ہے، جس کو کوئی بھی انصاف پسند گروہ قبول نہیں کر سکتا۔ ہمیں افسوس ہے کہ این ڈی اے کی حلیف جماعتوں نے اپنا کردار نہیں نبھایا اور بی جے پی کے فرقہ وارانہ ایجنڈے کا ساتھ دیا۔ ہم حزب مخالف کی سیکولر پارٹیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اگر یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے
तो मुत्तहिदा तौर पर उसकी पुरजोर मुखालिफत करे। हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि वो इस तरमीमी बिल को वापस ले और साबका कानून पर बरकरार रखे, वरना मुसलमानों के लिए अवामी कोशिश के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा और नतीजतन जो सूरत हाल पैदा होगी उसके लिए हुकूमत जिम्मेदार होगी। वफ़ की अमलाक को बचाने के लिए हम तमाम जमहूरी दस्तूरी जराए का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कुल हिंद एहतजाजी तहरीक भी शामिल है। इसलिए अगर हमें सड़कों पर आना पड़ा या जेल में जाना पड़ा तो इससे भी दरेग नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आप सब ने सुना कि किस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस लेटर पैड पे मुसलमानों की तमाम तंजीमों के जिम्मेदारान ने दस्तखत करते हुए ये बात कही है कि अगर वफ़ तरमीमी बिल को पास किया गया तो हम पूरे भारत के अंदर एक आंदोलन खड़ा कर देंगे। और दोस्तों, हुकूमत को ललकारते हुए ये बात भी कही है कि अगर हम मुसलमानों को जेल जाना पड़ा तो हम उससे दरेग नहीं करेंगे। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस ऐलान पर अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।